ایک خاموش مگر خطرناک خبر نے امریکہ میں موجود لاکھوں غیر ملکیوں کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برسوں کی محنت، خواب اور سرمایہ لگا کر وہاں پہنچے تھے تاکہ پڑھ سکیں، کام کر سکیں یا اپنے خاندانوں کے لیے بہتر مستقبل بنا سکیں، لیکن اب اچانک ایک ایسا تاثر جنم لے رہا ہے جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے کھسک رہی ہے۔ محکمہ خارجہ کی تازہ پالیسیز اور ویزوں کے بڑے پیمانے پہ جانچ پڑتال نے فضاؤں میں بے چینی کی ایسی گونج پیدا کر دی ہے کہ ہر ویزا ہولڈر کو لگتا ہے اگلی باری شاید اس کی ہو۔ خاص طور پہ پاکستانی، بھارتی اور چینی طلبہ اور ورکرز کمیونٹی میں یہ اندیشہ شدت اختیار کر رہا ہے کہ ان کی برسوں کی قربانی اور خواب کسی بھی لمحے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر مٹ سکتے ہیں۔ کلاس روم سے لے کے ورک سائٹس تک، عدالتوں سے لے کے ایئرپورٹس تک ایک خوف کی لہر ہے، اور یہ لہر صرف کاغذی کارروائی نہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کی قسمتوں کو تہوبالا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 55 ملین سے زائد غیر ملکیوں کے ریکارڈ کا جائزہ لے رہا ہے جو اس وقت درست امریکی ویزے رکھتے ہیں، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کہیں ان میں کوئی ایسا تو نہیں جس کا ویزا منسوخ کیا جا سکے یا جس نے امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کو اور جس پر اسے ملک بدر کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جمعرات کو یہ اعلان کیا کہ ملک فوراً سے تمام کمرشل ٹرک ڈرائیورز کے ورک ویزے روک رہا ہے۔ روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پہ دعویٰ کیا کہ غیر ملکی ٹرک ڈرائیور امریکی شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں اور مقامی ٹرک ڈرائیورز کے روزگار کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے ایسوسی ایٹڈ پریس کے سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ تمام امریکی ویزا ہولڈرز مسلسل نگرانی کے عمل کے تحت ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی ایسے اشارے کو پہچانا جا سکے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اس ویزے کے اہل نہیں رہے۔ اگر ایسی معلومات سامنے آ جائیں تو ویزا فوراً منسوخ کر دیا جائے گا، اور اگر متعلقہ شخص امریکہ میں موجود ہو تو اسے ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ یہ کہتا ہے کہ نااہلی کی نشاندہی کرنے والے عوامل میں ویزے کی مدت سے زیادہ قیام، مجرمانہ سرگرمیاں، عوامی تحفظ کے لیے خطرہ اور کسی بھی طرح کی دہشت گردی میں ملوث ہونا یا کسی دہشت گرد تنظیم کو مدد فراہم کرنا شامل ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ویزا ہولڈرز کی جانچ پڑتال میں تمام دستیاب معلومات کو دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریکارڈ ہوں، امیگریشن سے متعلقہ ریکارڈ ہوں، یا پھر ویزا جاری ہونے کے بعد سامنے آنے والی ایسی معلومات ہوں جو کسی شخص کو نااہل ثابت کر سکیں۔ جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد ٹرمپ نے امیگریشن کے خلاف بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن کی ہدایت کی تھی، جس میں نہ صرف غیر قانونی بلکہ قانونی حیثیت رکھنے والے افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حکومت نے ابتدا میں کہا کہ کارروائی صرف خطرناک مجرموں تک ہوگی، لیکن اب روزانہ ہزاروں افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق صرف اسی ہفتے کے اندازوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت رواں سال یعنی 2025 میں 4 لاکھ افراد کو ملک بدر کرنے کے راستے پر گامزن ہے۔ حکام نے محنت مزدوری کرنے والے تارکین وطن کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے بڑے پیمانے پر چھاپے مارے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ریسٹورانٹس، تعمیراتی مقام، کھیتوں میں کام کرنے والوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عدالتوں میں بھی امیگریشن ایجنٹس ان افراد کو گرفتار کر رہے ہیں جو اپنے قانونی کاغذات مکمل کرنے کے لیے سول اپائنٹمنٹس پہ آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی حکومت نے انسانی بنیادوں پر دیے جانے والے ہیومینٹیرین پیرول اور عارضی حفاظتی درجے کو بھی واپس لینے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ ان پروگرامز کے تحت ایسے لاکھوں افراد کو جو اپنے ممالک میں خراب حالات کی وجہ سے متاثر تھے اور امریکہ میں رہنے اور کام کرنے کا انہیں حق دیا گیا تھا، وہ بھی متاثر ہوں گے۔ طالب علموں کو بھی اس کریک ڈاؤن میں نشانہ بنانا گیا۔ محکمہ خارجہ نے اسی ہفتے یہ بتایا کہ رواں سال 6000 طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ سرکاری موقف یہ ہے کہ ان طلبہ نے یا تو قانون توڑا ہے یا پھر دہشت گردی کی حمایت کی ہے، مگر سامنے آنے والی کئی دستاویزی واقعات اس کے برعکس ہیں۔ ان میں ایسے طلبہ بھی شامل ہیں جنہوں نے صرف پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ کے اندر حصہ لیا یا محض ایک رائے پر مبنی تحریر لکھی، ایسی سرگرمیاں جو امریکی آئین کے تحت آزادانہ اظہار رائے کے زمرے میں آتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ کچھ طلبہ ایسے بھی تھے جنہوں نے کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، پھر بھی ان کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ امریکہ میں جاری اس نئی پالیسی کے اثرات محض چند ہزار یا چند لاکھ افراد تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے دور رس نتائج امریکی سماج، معیشت اور عالمی ساکھ پہ مرتب ہوں گے۔ اگر ماضی کے اوپر نظر ڈالی جائے تو امریکہ ہمیشہ دنیا بھر سے آنے والے تارکین وطن، طلبہ اور ہنرمند افراد کو اپنے لیے سرمایہ سمجھتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ اور ایشیا سے لاکھوں لوگ امریکہ آئے اور امریکی معیشت کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، طب اور تحقیق کے میدان میں وہی تارکین وطن تھے جنہوں نے امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، یہاں تک کہ سلیکان ویلی جیسی صنعت بھی انہی ہجرت کرنے والوں کے دم سے کھڑی ہوئی۔ لیکن آج صورتحال بالکل مختلف رخ اختیار کر چکی ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ کی جارحانہ امیگریشن پالیسی، جس میں طلبہ، محنت کشوں، قانونی ویزا ہولڈرز، حتیٰ کہ انسانی بنیادوں پر پناہ لینے والوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مستقبل میں امریکہ کو خود اپنے ہاتھوں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر 6,000 طلبہ کے ویزے منسوخ ہوتے ہیں تو صرف یہ 6,000 افراد کا نقصان نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں یونیورسٹیز اپنے بہترین دماغوں سے محروم ہوں گی، تحقیقی منصوبے رکیں گے، ساکھ جس کی بنیاد پہ امریکہ عالمی علمی مرکز مانا جاتا ہے متزلزل ہو جائے گی، اور اسی طرح لاکھوں مزدوروں کو ملک بدر کرنے سے زراعت، تعمیرات اور خدمات کے شعبے براہ راست متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو مقامی امریکی طور پہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اگر مستقبل میں یہ سخت پالیسیز جاری رہیں تو امریکی معیشت میں محنت کشوں کی شدید کمی واقع ہوگی، اجرتیں بڑھیں گی، مہنگائی اوپر جائے گی، کئی صنعتیں بند ہونے کے دہانے پہ پہنچیں گی، اور بین الاقوامی سطح پہ امریکہ کی یہ امیگریشن پالیسی اس کی اخلاقی پوزیشن کو بھی کمزور کرے گی، کیونکہ وہی ملک جو خود کو آزادی، انسانی حقوق اور جمہوریت کا علمبردار قرار دیتا تھا، دنیا کے سامنے اپنے دروازے بند کرتا دکھائی دے گا۔ اس کا ایک اور نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ دنیا بھر کے ہونہار طلبہ اور ماہرین مستقبل میں یورپ، کینیڈا یا آسٹریلیا جیسے ملکوں کو ترجیح دیں گے، اور امریکہ اپنے سب سے بڑے سرمایہ یعنی انسانی وسائل سے محروم ہوگا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو امریکہ کا وہ تاثر، جسے کبھی مواقع کی سرزمین کہا جاتا تھا، ماضی کی ایک کہانی بن کے رہے گا، اور لاکھوں خاندان اس سخت گیر پالیسی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، چاہے وہ پڑھنے کے خواب لے کے آئے ہوں یا محض بہتر مستقبل کی تلاش میں مزدوری کرنے والے عام لوگ ہوں۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس طرح کے سخت اقدامات صرف معیشت یا تعلیمی اداروں کو نہیں، بلکہ امریکی معاشرے کے سماجی تانے بانے کو بھی متاثر کریں گے۔ امریکہ ہمیشہ کثیر الثقافتی معاشرے کے طور پہ جانا گیا، جہاں مختلف قومیتوں، زبانوں اور مذاہب کے لوگ ساتھ رہتے ہیں۔ یہی تنوع امریکی طاقت کی پہچان سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر ویزوں کی منسوخی اور ملک بدری کا سلسلہ اسی شدت سے جاری رہا تو معاشرتی تقسیم گہری ہوگی۔ ایک طرف غیر ملکیوں کے خلاف نفرت بڑھے گی، دوسری طرف خود امریکی شہری بھی اپنی حکومت کے اس رویے کو غیر منصفانہ سمجھ کے ریاستی اداروں پہ اعتماد کھونے لگیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تارکین وطن کے اپنے خاندان متاثر ہوں گے جو کئی دہائیوں سے امریکہ میں آباد ہیں۔ جب کسی کے بیٹے یا والد کو محض ایک احتجاجی مظاہرے میں شرکت یا رائے دینے کی بنیاد پہ ملک بدر کیا جائے گا تو اس سے ذہنی صدمہ اور عدم تحفظ کا احساس بڑھے گا۔ مستقبل میں اس کے اثرات نسل در نسل چلیں گے، کیونکہ بچے اپنے والدین کے ان تجربات کو یاد رکھتے ہیں، اور ریاست کے خلاف ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہ دنیا کے باقی ممالک میں یہ تاثر جڑ پکڑے گا کہ امریکہ صرف اپنے مفاد میں اصول بدلتا ہے، جس سے عالمی سطح پر اس کی اخلاقی قیادت پر سوال اٹھے گا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ محض امیگریشن پالیسی کا مسئلہ نہیں، بلکہ ایک ایسا بحران ہے جو امریکی معاشرے کی شناخت، اس کی ساکھ اور آنے والی نسلوں کے اعتماد پہ براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ویزا ہولڈرز کے ریکارڈ کی نظر ثانی کا اثر سب سے زیادہ بھارت اور چین کے شہریوں پر پڑ رہا۔ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 55 ملین غیر ملکی ویزا ہولڈرز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جن میں سے تقریباً 5 لاکھ بھارتی شہری ہیں۔ صرف 2025 میں اب تک 6,000 سے زائد طلبہ کے ویزے منسوخ ہوئے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 4,021 کیسز ایسے ہیں جن میں طلبہ پہ قانون شکنی یا جرائم جیسے ڈرائیونگ کے دوران شراب نوشی، چوری یا حملے کے الزامات تھے، جبکہ 200 سے 300 کیسز میں دہشت گردی یا دہشت گرد تنظیموں کی حمایت جیسے سنگین الزامات تھے۔ لیکن ایک بڑی تعداد میں وہ طلبہ بھی متاثر ہوئے جنہوں نے صرف سیاسی رائے دی یا پرامن مظاہروں میں شرکت کی۔ چونکہ امریکہ میں سب سے زیادہ غیر ملکی طلبہ بھارت، جس کے تقریباً 3,31,000 بنتے ہیں، اور چین تقریباً 2,77,000 جو بنتے ہیں، اس لیے دونوں ممالک سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں سے ہیں۔ اس صورتحال نے ہزاروں خاندانوں کو شدید مالی اور نفسیاتی دباؤ میں مبتلا کیا، اور بہت سے طلبہ اب تعلیم اور مستقبل کے تحفظ کے لیے کینیڈا، جرمنی اور دیگر ممالک کا آپشن ذہن کے اندر لا رہے ہیں۔ امریکہ میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جو ایک طرف تعلیمی میدان میں ان کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ظاہر کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں تشویش کا باعث بھی ہے۔ 2022-23 کی بات کریں تو اس کے تعلیمی سال میں تقریباً 10,000 پاکستانی طلبہ امریکہ کی جامعات میں داخلے کے لیے وہاں پہ پہنچے، جو اس سے اگلے سال بڑھ کے 11,000 تک ہو گئے۔ پاکستانی طلبہ جو ہے وہ بیرون ممالک بھیجنے والوں میں پاکستان جو ہے یہ 15ویں نمبر پہ ہے۔ یہ اضافہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے امریکہ اب بھی اعلیٰ تعلیم کا سب سے پرکشش مرکز ہے، لیکن دوسری طرف ویزوں کی سخت نگرانی اور ہزاروں منسوخیوں کے اعلانات نے انہی طلبہ کو سب سے زیادہ غیر یقینی کیفیت میں مبتلا کیا ہے۔ اگر موجودہ رجحان جاری رہتا ہے تو امکان ہے کہ ان 11,000 میں سے سینکڑوں یا شاید ہزاروں طلبہ متاثر ہوں، چاہے وہ کسی احتجاج میں شریک ہوئے ہوں یا صرف اپنی رائے کا اظہار کیا ہو۔ اس غیر یقینی صورتحال نے نہ صرف ان طلبہ بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی خوف اور تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ برسوں کی محنت اور سرمایہ کاری کسی بھی وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہے، اور وہ اندیشہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس جال میں پھنستا کون کون ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔